نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن شهد منكم الشهر فليصم، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ برادران اسلام، تمام حضرات مل کر درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد وبارك وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام دائما علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چند اشعار ہیں نظم کے رمضان کے تعلق سے، سماعت کر لیں محبت کے ساتھ۔ آ گیا ہے ماہ رمضان، تیری عظمت کو سلام، کہ آ گیا ہے ماہ رمضان، تیری عظمت کو سلام، آ گیا ہے ماہ رمضان، تیری عظمت کو سلام، تیری آمد کے صدقے، تیری آمد کے صدقے، تیری رحمت کو سلام، آ گیا ہے ماہ رمضان، تیری عظمت کو سلام، آ گیا ہے ماہ رمضان، تیری عظمت کو سلام۔ اور تو جو آیا ساتھ لایا آسمان سے رحمتیں، تو جو آیا ساتھ لایا آسمان سے رحمتیں، تو جو آیا ساتھ لایا آسمان سے رحمتیں، تیرے صدقے، تیرے صدقے جو ملی ہر ایک نعمت کو سلام، تیرے صدقے جو ملی ہر ایک نعمت کو سلام، آ گیا ہے ماہ رمضان، تیری عظمت کو سلام۔ اور اس مہینے میں ملا ہے ہم کو قرآن عظیم، اس مہینے میں ملا ہے ہم کو قرآن عظیم، اس مہینے کی سبھی لمحات رحمت کو سلام، اس مہینے کی سبھی لمحات رحمت کو سلام، آ گیا ہے ماہ رمضان، تیری عظمت کو سلام۔ اور روزہ رکھ کر آٹا پیسے، ہاتھ میں چھالے پڑے۔ آج کے دور میں روزہ رکھنا تو بہت آسان ہو چکا ہے، ہر ایک چیز کی فیسلٹی ہے اکثر گھروں کے اندر، لیکن پہلے جو ہے روزہ رکھنا مردوں کے لیے بھی بہت مشکل تھا اور عورتوں کے لیے بھی بہت مشکل تھا، کیونکہ یہ جو کولر پنکھے اے سی کا زمانہ نہیں تھا پہلا، دھوپ میں لوگ رہا کرتے تھے، جنگلات میں لوگ رہا کرتے تھے، گرمی کی تپش میں لوگ رہا کرتے تھے، جنگوں میں لوگ جایا کرتے تھے روزے کی حالت میں، لیکن پھر بھی روزہ قضا نہیں کرتے تھے، روزہ نہیں چھوڑتے تھے۔ جیسے کہ ماں بہنوں کے بارے میں لے لیجیے، ماں بہنیں جو ہے آٹا پیسا کرتی تھی، چکی چلایا کرتی تھی، اور اونٹوں وغیرہ کے لیے بھی گھاس وغیرہ کا جو گٹلی کھجور کی ہوتی ہے اس کو کوٹ کر کے اس کا بھی انتظام کرتی تھی، یعنی بہت محنت، پانی وغیرہ بھرنا پڑتا تھا کنویں سے،
بہت محنت کرنی پڑتی تھی، بہت مشکل تھا روزہ رکھنا، لیکن پھر بھی چھوڑتے نہیں تھے مسلمان۔ لیکن آج کل روزہ رکھنا بہت آسان ہو چکا ہے ہر چیز کی فیسلٹی کو دیکھتے ہوئے، لیکن پھر بھی انسان نہیں رکھ پاتے روزے۔ بہرحال تو روزہ رکھ کر آٹا پیسے ہاتھوں میں چھالے پڑے، روزہ رکھ کر آٹا پیسے ہاتھ میں چھالے پڑے، فاطمہ زہرا کی فاطمہ زہرا کی پاکیزہ مشقت کو سلام، فاطمہ زہرا کی پاکیزہ ہمت کو سلام، آ گیا ہے ماہ رمضان تیری رحمت کو سلام۔ اور ساتھ نہ چھوڑا جنہوں نے فاطمہ کے لال کا، ساتھ نہ چھوڑا جنہوں نے فاطمہ کے لال کا، ارے ان 72 روزہ داروں کی رفاقت کو سلام، ان 72 روزہ داروں کی رفاقت کو سلام۔ اور حشر میں ہم سب کو سونا جاگنا کام آئے گا، حشر میں ہم سب کا سونا جاگنا کام آئے گا، سحری و افطار کی ہر ایک سنت کو سلام، سحری و افطار کی ہر ایک سنت کو سلام، آ گیا ہے ماہ رمضان تیری آمد کو سلام، تیری آمد کے صدقے تیری رحمت کو سلام۔ درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام دائما علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، جیسے کہ میں نے بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے فمن شہیدہ منکم الشہر فلیصم، جب یہ مہینہ آئے تو ہم کو چاہیے کہ اس ماہ کے روزے رکھیں۔ اور ابھی آخر میں نے ایک اشعار پڑھا، اس میں یہ بتایا گیا ہے، یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے شاعر نے کہ سحری میں اور افطاری میں بے پناہ برکتیں ہیں، اور اس کی ہر ایک سنت کو انسان کے لیے ادا کرنا چاہیے اور اس پر غور و فکر کرنا چاہیے، اور اس ماہ مبارک کی ہر گھڑی ہر ساعت رحمت بھری ہے، دن ہو یا رات ہو، سورج نکلنے کا وقت ہو یا سورج ڈوبنے کا وقت ہو، سحری کرنے کا وقت ہو یا افطاری کرنے کا وقت ہو، اذان کا وقت ہو یا اذان کے بعد کا وقت ہو، یعنی کل ملا کے بات یہ ہر وقت اس ماہ مبارک کی رحمت بھری ہے، اور ہر انسان الگ الگ اپنے اپنے کام و کاج میں لگا ہوا ہے، الگ الگ کام و کاج کرتا ہے، کسی کا کپڑے کا کام ہے تو کسی کا لکڑی کا کام ہے، کسی کا لوہے کا کام ہے تو کسی کا کارخانے کا کام ہے، کسی کا کسی چیز کا کام ہے، طرح طرح کے انسان کام کرتا ہے، اپنے اپنے کام میں لگا ہے، اور ہر کام کا ایک نہ ایک ایسا وقت آتا ہے جس وقت میں وہ کام زیادہ چلتا ہے، یعنی کل ملا کے بات یہ سیزن آتا ہے اس کام کا، کپڑے کا بھی سیزن ایک آتا ہے، اسی طرح سے اللہ اکبر زیادہ گوشت کون سے مہینے میں بکنا ہے اس کا بھی ایک سیزن آتا ہے، ٹھیک ہے نا، زیادہ دکان کس موقع پر چلتی ہے اس کا بھی ایک سیزن آتا ہے، ہر کام کا پورے سال کے اندر کبھی نہ کبھی سیزن ضرور آتا ہے، اور جب ہمارا کسی کام کا سیزن آتا ہے تو ہم اپنے تمام رشتہ داریوں کا جو ہے اللہ اکبر جانا آنا بند کر دیتے ہیں اور پھر اپنے پیسہ کمانے میں لگ جاتے ہیں۔ سمجھدار کا طریقہ بھی یہی ہے، عقل مند ہوشیار کا طریقہ بھی یہی ہے، جو کمانے کا موقع ہے تو لگ جائے حلال کمائی کمانے کے لیے اللہ رسول کے فرمان کے مطابق۔ تو ہر چیز کا، ہر کام کا، ہر بزنس کا ایک سیزن آتا ہے،
اسی طرح سے مسلمانوں، بزرگوں، نوجوانوں، ساتھیوں، اسلامی بھائیوں، نیکیوں کا بھی سیزن آتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کا بھی سیزن آتا ہے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے راضی کرنے کا بھی سیزن آتا ہے۔ اور جب یہ سیزن آئے تو عقل مند، ہوشیار، دانشمند، دانا انسان کا یہ طریقہ ہونا چاہیے وہ تمام کاموں سے، مصروفیات سے کم کر کے، یعنی ان کاموں سے تھوڑا سا کم کر کے اپنے اللہ رسول کو راضی کرنے میں لگ جائے، نیکیاں کمانے میں لگ جائے۔ یہ سیزن نہیں ہے تو اور کیا ہے، ایک نیکی کا 70 نیکی ملے گا، ایک فرض کا 70 فرضوں کو برابر، یہی تو سیزن کہتے ہیں۔ یعنی عام دنوں میں انسان کسی کام میں 1000 روپیہ کماتا ہے، لیکن جب سیزن آتا ہے تو 2-4 ہزار روپے ایک دن میں بھی کما لیتا ہے۔ میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، کیوں؟ کیونکہ سیزن جو آیا ہے تو اس سیزن کی ہمیں بہت فکر ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، لیکن سب سے زیادہ ہمیں اپنی آخرت کی فکر ہونی چاہیے۔ جب آخرت کے معاملے میں نیکیوں کا سیزن آئے تو ہمیں لگ جانا چاہیے، جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم رمضان شریف کے مہینے سے آنے سے پہلے تیاری میں لگ جاتے تھے۔ حالانکہ حضور کو کیا ضرورت، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر اس ماہ مبارک میں تمام دنوں کے برابر عبادت نہ کرتے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا فضل ہے ہمارے حضور پر، اللہ نے اپنے محبوب پر اتنا فضل عطا فرمایا ہے کہ ان کو اختیار دیا ہے کہ جو چاہے کریں، اختیار دیا ہے پروردگار عالم نے۔ لیکن نہیں، محبوب، اللہ اکبر، محبوب کو اختیارات دیے جاتے ہیں، محبوب کو اللہ اکبر اپنی مرضی عطا کی جاتی ہے، لیکن وہی محبوب راتوں کو جاگ جاگ کر کے اپنے اللہ کو خوش کرنے میں لگے ہیں، اللہ کو خوش کرنے میں لگے ہیں۔ دن میں دیکھو تو روزے کی حالت میں ہے، لیکن جنگوں میں بھی شریک ہو رہے ہیں اور غریب و محتاجوں کی مدد بھی کر رہے ہیں۔ اگر کسی نے پکارا تو اس کی مدد کے لیے جا رہے ہیں، گھر والوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، تمام کام مصروفیات ہیں، اور رات کو پھر نیت باندھ کے قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، تراویح بھی ادا کر رہے ہیں۔ اتنی مصروفیات ہونے کے باوجود بھی اللہ کی اتنی عبادت کر رہے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اب انسان بزی زیادہ رہتا ہے، انسان مصروف زیادہ رہتا ہے، انسان کام میں ویست زیادہ رہتا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا نوجوانوں، بزرگوں، دوستوں، پہلے جتنا انسان مصروف تھا اتنا اب نہیں ہے، اتنا انسان مصروف پہلے تھا اتنا اب نہیں ہے۔ پہلے جو کام گھنٹوں میں ہوا کرتے تھے وہ منٹوں میں ہو جاتے ہیں، پہلے جو کام منٹوں میں ہوتے تھے وہ سیکنڈوں میں ہو جاتے ہیں۔ اکثر زیادہ تر کام ایسے ہیں، پہلے وہ کام کرنے کے لیے مہینوں لگ جاتے تھے، لیکن اب وہ دنوں میں، ہفتوں میں ہو جاتے ہیں۔ تو سوچو ذرا، پہلے زیادہ مصروف تھا انسان کہ اب زیادہ ہے مصروف؟ پہلے تو انسان کے لیے اگر پانی بھی ایک گلاس پینا ہوتا تھا تو اس کے لیے بھی کافی محنت مشقت کرنی پڑتی تھی، کافی دیر کنویں سے رسی کھینچنی پڑتی تھی، اور دور و دراز سے پانی لا کر کے گھر میں اللہ اکبر بچوں کو پلانا اور خود پینا ہوتا تھا۔ لیکن اب کیا ہے، بٹن دباؤ پانی باہر، یہ ماحول ہے۔ اب اتنی سہولیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دی ہے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ مصروف بہت ہیں۔ مصروف کیوں؟ کب سے انسان مصروف ہوا؟ جب سے انسان نے اللہ رسول کے فرمان کو چھوڑ دیا اور پھر اپنی منمانی ہم نے کرنا شروع کر دی، تو ہمارے ٹائم میں، ہمارے وقت میں اللہ نے برکت کو نکال دیا۔ ہمارے کام میں برکت نہیں ہے، ہمارے ٹائم میں، وقت میں برکت نہیں ہے اب، کیونکہ حضور کی حدیث ہے کہ قیامت آنے سے پہلے ایک دور ایسا آئے گا جس دور میں اللہ اکبر ہفتے جو ہوں گے وہ دنوں کے برابر محسوس ہوں گے لوگوں کے لیے۔ کہتے نا یار ہفتہ یوں نکلے گا پتہ ہی نہیں چلا، ایسا ہوتا ہے۔ ہفتے ایسے مہینے ایسے گزریں گے جیسے ہفتہ آیا تھا نکل گیا، اور سال مہینوں کی طرح ہو جائیں گے۔ یہ بھی حضور کی حدیث ہے۔ تو برکت جا چکی ہے ہمارے وقت کے اندر سے، ٹائم کے اندر سے وقت اللہ اکبر برکت نکل چکی ہے۔ اگر ہم وقت کے اندر دوبارہ برکت لانا چاہتے ہیں اور وقت کا صحیح استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے ان وقتوں میں اللہ رسول کا ذکر بھی کیا کریں، اللہ رسول کا ذکر کیا کریں۔ اللہ اکبر۔ اور حضور فرماتے ہیں، حضور کا فرمان ہے روزے دار کے لیے 2 خوشیاں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ ویسے تو بہت ساری خوشیاں ہیں، لیکن خصوصی خوشیاں جو ہوتی ہیں روزے کی حالت میں بندے کے لیے اللہ تعالیٰ 2 خوشیاں عطا فرماتا ہے۔ ایک خوشی ہوتی ہے افطاری کے وقت میں،
اور ایک خوشی ہوتی ہے اللہ سے ملاقات کے وقت، اللہ سے ملاقات کے وقت، یعنی جب انسان روزے کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے اور پھر سجدہ کرتا ہے، اور پھر کتنا مزہ آتا ہے، کتنا لطف آتا ہے اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکانے میں، بہت مزہ آتا ہے، بہت خوشی حاصل ہوتی ہے انسان کے لیے۔ اور دوسری خوشی افطار کے وقت، آپ نے دیکھا ہوگا اور دنوں میں وہ مزہ بہترین شربت، بہترین کولڈ ڈرنک، بہترین روح افزے میں نہیں مل پاتا جو مزہ افطار کے وقت سادہ پانی میں ملتا ہے، جو مزہ افطار کے وقت سادہ پانی میں ملتا ہے۔ کیوں؟ پریشانی میں، تکلیف میں مزہ ہے۔ آپ کہیں گے الٹا بول رہے ہیں، الٹا نہیں بول رہے ہیں، پریشانی میں مزہ ہے۔ ایک انسان سفر کر رہا پیدل دوپہری میں، دھوپ میں، اور راستے میں اسے کہیں سایہ دار پرسکون ٹھنڈا ٹھنڈی ہوا والا بہترین پرسکون جو ہے سایہ دار درخت مل گیا، درخت ملا، اور وہیں پر وہ انسان آرام کرنے کے لیے رک گیا، کتنا سکون ملے گا اس کے لیے راستے میں؟ کیوں؟ اس درخت میں سکون نہیں ہے، سکون ہے پریشانی میں، سکون ہے تکلیف میں۔ مثال کے طور پر انسان دن میں بہت ساری چیزیں کھاتا رہتا ہے، روزے سے الگ تو اتنا مزہ نہیں ملتا جتنا مزہ کہ افطار کے وقت کھانے میں آتا ہے، بہت مزہ آتا ہے افطار کے وقت کھانے میں۔ روزے دار کے لیے ہے یہ مزہ، صرف اونلی روزے دار کے لیے تھی۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ دو خوشیاں اللہ تعالیٰ روزے دار کے لیے عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور تمام آج کے سائنسداں بھی اس بات کے لیے کہنے لگے ہیں کہ تمام سال بھر کے، اللہ اکبر، جتنے بھی جو ہے بیماریاں ہوتی ہیں، بہت ساری کینسر جیسی بیماری اللہ تعالیٰ روزے کی برکت سے دور فرماتا ہے۔ دیکھیں ہمارے اندر کتنی چھوٹی موٹی بہت ساری بڑی بڑی بیماریاں آ رہی ہیں، کیونکہ ہم نے سنت سے انحراف کیا، سنت سے ہم نے دوری اختیار کی۔ اگر ہم نے حضور کی سنت سے دوری اختیار نہیں کی ہوتی تو یہ بیماریوں کے دن دیکھنے کو نہیں ملتے ہمیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم تمامی کو جو ہے ماہ مبارک کے تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز پنجگانہ صحیح وقتوں پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بے پناہ سحری افطاری کی بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ افطاری کے وقت جو ہے قریب 10 منٹ پہلے نکال کر کے افطاری کے وقت بیٹھ جایا کریں۔ افطاری میں پہلے سے بیٹھنا اور دعا کرنا یہ بہت بڑی فضیلت ہے اس کی، اور حضور فرماتے ہیں کہ افطاری کے وقت کی دعا اللہ تعالیٰ بہت جلدی قبول فرماتا ہے، افطاری کے وقت کی دعا بہت جلد قبول فرماتا ہے رب کریم۔ تو افطار کے وقت خاص کر کے ہمیں چاہیے کہ پہلے سے بیٹھ جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اور اپنے لیے نہیں، تمام حضور کی امت کے لیے دعا کریں۔ پوری امت کے لیے جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی بہت عطا فرماتا ہے۔ امت کے کیا پتہ کون سا انسان کتنا پرہیزگار ہے، تو ہم سبھی کے لیے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو اور زیادہ اپنے لیے دعا کرو، اس کے بعد تمام پوری حضور کی امت کے لیے دعا کرو، ٹھیک ہے نا۔